تکبیر اللہ اکبر ہائے رسالت یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر ساری کائنات کی مرکز عقیدت آقا نامدار مکی مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار شہنشاہی کی وقار نائب پروردگار رسول اکرم طٰہٰ و یاسین کی بارگاہ بے کس پناہ درود پاک کا تحتیہ پیش کریے. بڑے بابا سے بلند سیدنا و مولانا محمد مالک مدی والکرم والی و بارک وسلم. حق سے حق مسرد خلیفت رسول اللہ کی دیکھنی ہے نسل میں عزت رسول اللہ کی. لاؤ ربیل عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا. بے مثل ہے دو جہاں میں کنبہ حسین کا سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. ذات شہدائے کربلا کی بارگاہ میں یہ کراج عقیدت کی ساتویں محفل پاک ہے. بلا تفصیل اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ ملک کی آیت پاک ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ دیکھ لیا جائے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا اچھے عمل کرنے والا کون ہے. موت زندگی جسم اور روح. مولانا سے خدا سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ علی آپ بتائیے وہ کون سی دو چیز ہے, وہ کون سے دو دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں ہوتے, وہ کون سے دو دوست ہیں جو کبھی دشمن نہیں ہوتے. تو مولا کائنات مولانا سے خدا فرماتے ہیں موت اور زندگی وہ ایسے دشمن ہیں کہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے, اور جسم اور روح
اسے دوست ہے کہ کبھی دشمن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو انہیں مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تو کوئی قید نہیں ہے، چاہے وہ بدر میں شہید ہوا ہو، چاہے وہ احد میں شہید ہوا ہو، چاہے وہ خندق میں شہید ہوا ہو، یا حنین میں شہید ہوا ہو، یا چاہے کوئی شہادت کی موت حادثات میں مرا ہو، اللہ سب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ مت کہو انہیں مردہ، وہ زندہ ہے بلکہ ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ جب شہید زندہ ہوتا ہے تو جن کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے یہ تو سید الشہداء ہے، شہیدوں کا تاجدار ہے، شہیدوں کا آقا ہے، تو بھلا یہ کیسے آج لوگ خیالات نظریات جسے جو آئے وہ بکتے رہتے ہیں، لیکن حسین کل بھی زندہ ہے، حسین آج بھی زندہ ہے اور حسین صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے خلافت کو سنبھالا اور تقریباً 6 مہینہ خلافت کے امور پر آپ فائز رہے، اور 6 مہینے کے بعد خلافت کی ساری ذمہ داریاں آپ نے حضرت امیر معاویہ کو سپرد کر دی چند شرائطوں کے ساتھ۔ دیکھیے امیر معاویہ صحابی رسول ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہیں لوگ باقی مانتے ہیں، تو اچھا حسن اور حسین تو ایک ہی ماں کی گود سے پیدا ہوئے، ایک ہی درسگاہ میں پلے ہوئے، نبی کے کاندھوں پر بھی 7 سال سوار ہوئے، کیا ان کے نظریات الگ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اگر امام حسین یزید تو باقی تھا ہی، امام علی مقام نے جب ان کے ہاتھ پر ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا تو جو امیر معاویہ کو معاذ اللہ باغی کہتے ہیں، تو امام حسن تو ان کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، تو بولا امام حسین کا علم زیادہ ہے یا ان لوگوں کا علم زیادہ ہے جو امیر معاویہ کو برا بلا کہتے ہیں؟ امیر معاویہ جن کے والد کا ذکر بھی چند دن پہلے ہوا تھا، ماں فاطمہ زہرا کو جو خوش کر دیا تھا، ابو جہل کو 2 تھپڑ لگائے تھے، یہ عتبہ شیبہ ابو جہل ابو لہب ان کے ساتھ تھے، لیکن اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دی، ان کو ایمان نہیں دیا۔ اس میں بھی دعا فاطمہ کی شامل ہے۔ اللہ نے ابو سفیان کو جو ایمان کی دولت دی، ابو سفیان کی شہزادی ہم سب کی ماں ہے ام المومنین حضرت ام حبیبہ، اور امیر معاویہ انہی کے بیٹے ہیں، ام حبیبہ کے بھائی ہیں اور حضور کے سالے ہیں۔ لہذا اکابر صالحین فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کی بہن جب حضور ہم سب کی ماں ہے، مسلمانوں کی ماں ہے، تو امیر معاویہ مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ یہ دمشق میں 20 سال امیر کی حیثیت سے رہے۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں جب ملک کے شام فتح ہوا تھا، تب ابو بکر صدیق نے امیر معاویہ کے بھائی غالباً جس کا نام عثمان بن ابی سفیان ہے، ان کو دمشق کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔
جب وہ دمشق کے گورنر بنے اور جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ابو سفیان بھی تشریف لے گئے، اور وہاں پر چند دنوں کے بعد عثمان بن ابی سفیان بیماری نے کچھ انتقال کیا، تو ان کی جگہ پر ابو سفیان کو حضرت عمر فاروق اعظم نے دمشق کا گورنر بنایا، اور یہاں تک کہ عثمان غنی کا جو زمانہ آیا تو انہوں نے تو عمر فاروق اعظم ملک شام جو سیریا کہا جاتا ہے، وہ سیریا کا جو دارالسلطنت ہے دمشق، عمر فاروق نے صرف دمشق کا ہی گورنر بنایا تھا، لیکن عثمان غنی نے پورے ملک شام یعنی سیریا کا گورنر بنایا تھا امیر معاویہ کو۔ 20 سال تک آپ نے امیر کی حیثیت سے خدمت کی، اور جب امام حسن کے آپ کو سپرد کیا خلافت کے سارے امور، تو آپ 20 سال بادشاہ بن کر گزارے۔ جب امیر معاویہ حدیث کہی ہے فضیلت میں، حضور نے فرمایا اللہ امیر معاویہ کو قرآن کا علم اور سنت کا علم عطا فرما، اللہ انہیں ہادی اور مہدی بنا، یعنی ہدایت یافتہ بھی بنا اور لوگوں کو ہدایت دینے والا بھی بنا۔ امیر معاویہ وہ ذات ہے جو کاتب وحی خدا، جس کی تعداد تقریباً 14 یا 20 بتائی جاتی ہے، اس میں بھی امیر معاویہ کا شمار ہے، جو اپنے ہاتھوں سے قرآن کی وحی کی کتابت کیا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز جو اس روئے زمین کے سب سے پہلے مجدد تھے، اور جنہیں ثانی عمر بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز سے عبداللہ بن مبارک نے پوچھا تھا، عبداللہ بن مبارک بھی نام سنے ہیں، بات کو طول نہیں دینا، بس آخری فضیلت سنیے۔ عبداللہ بن مبارک نے پوچھا تھا حضور عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ کے تعلق سے، تو عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ امیر معاویہ نے حضور کے ساتھ جو جہاد کیا اور آپ کے گھوڑے کے ناک میں جو غبار اڑ کے گیا، ظاہر سی بات ہے گھوڑا دوڑے گا تو دھول اڑے گی، غبار اڑے گا، اور جانور کے ناک کے یہ نسوڑے ہوتے اس میں گیا، تو عبداللہ بن مبارک فرماتے امیر معاویہ کے گھوڑے کے وہ ناک کی دھول عمر بن عبدالعزیز سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ، تو فضیلت بیان ہوتی اور آپ ایسے ہی بیٹھے جیسے آپ جبرن بٹھا دیا ہے۔ تو یہ صحابی رسول، اور ان کا آخری وقت ہے جب ان کے پاس حضور کے ناخن مبارک بھی تھے، حضور کے منہ مبارک بھی تھے، تب امیر معاویہ نے کہا تھا کہ جب مجھے کفن پہنا دیا جائے تو میری پیشانی پر حضور کے بال مبارک رکھ دینا، میرے منہ میں حضور کے ناخن رکھ دینا، اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے میری بخشش فرما دے گا۔ تو یہ امیر معاویہ جب ان کا آخری وقت ہے، ان کا بیٹا یزید بہت موٹا تھا، نٹھا تھا، امیر معاویہ سے پوچھتا ہے کہ امیر المومنین آپ کے دنیا سے جانے کا وقت ہے، تو آپ کے بعد آپ کس کو اپنا جانشین بناتے ہیں؟ تو امیر معاویہ نے فرمایا جانشین تو بنے گا لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرائط یہ کہ یہ جو خلافت ہے وہ امام حسین کے حق کی ہے، پہلی وصیت کیا فرمائی امام حسین کی ہے، اگر وہ طلب کرے تو بغیر غور و فکر خلافت امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ دوسری وصیت یہ کی تھی کہ تو بعد میں کھانا، تو بعد میں پینا، اور تو بعد میں نئے کپڑے پہننا، پہلے امام حسین اور ان کی اہل بیت کو اچھا کھلانا، اچھا پلانا اور اچھے کپڑے پہنانا، پھر دوسروں کو پہنانا اور پھر تو پہننا، اور ان کے ساتھ ہر وقت اچھی طرح سے پیش آنا۔ اتنی سن سائنس حضرت امیر معاویہ کا مثال ہو رہا ہے،
جب امیر معاویہ کا وصال ہوا مدینہ منورہ میں، ابھی لوگوں تک یہ بات پہنچی بھی نہیں کہ مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو یزید کا خط آیا اور اس نے خط میں لکھا کہ امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے اور تخت پر سارے اقتدار میرے ہاتھوں میں ہیں، لہذا سب سے پہلے تو عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی، ان تینوں کو اپنے پاس بلاؤ اور تینوں سے میری بیعت لو اور پھر اہل مدینہ سے میری بیعت لیتے ہو۔ ولید بن عقبہ نے امام حسین کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی سمجھیے کہ 54 سال کی عمر پاک ہے، ہجری سن 60 ہے۔ آپ ولید بن عقبہ کے خط پر اپنے مشیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو لوگوں نے کہا حضور جیسا آپ کا حکم ہو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 17 افراد کو اپنے ساتھ لے کر ولید بن عقبہ کے پاس پہنچتے تھے۔ جب آپ دروازے کے پاس پہنچے تو امام حسین نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ تم سب یہیں باہر کھڑے رہو، اگر مجھے آنے میں دیر ہو جائے اور میری آواز بلند ہو جائے تو تم سب بھی اندر آ جاؤ۔ جب امام حسین ولید بن عقبہ کے پاس تشریف لے گئے، ولید بن عقبہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ امام حسین امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ اقتدار پر تخت پر یزید بیٹھ گیا ہے اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ تینوں کی بیعت سب سے پہلے ہوں، ایک آپ کی، ایک عمر، ایک عبداللہ ابن عمر یعنی عمر فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عبداللہ سے اور ایک حضرت عبداللہ بن زبیر سے۔ امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں کہ میں اس طرح ایک چار دیوار کے بیچ یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، پہلے تم باہر آؤ اور اہل مدینہ سے بیعت لو پھر دیکھا جائے گا۔ اتنا کہہ کر جب امام علی مقام امام حسین اپنے قدم واپس لیتے ہیں کہ امام علی مقام کے قدم واپس لیتے ہی وہاں پر منافقوں کا سردار مروان بن حکم پہلے سے ہی حاضر تھا۔ مروان بن حکم نے کہا کہ دیکھ ولید، آج یہ جا رہے ہیں، اگر آج یہ چلے گئے تو تیرے بس سے باہر ہو جائیں گے، تو پھر ان پر کنٹرول نہیں کر سکے گا، بہتر یہ ہے کہ انہیں مجبور کر، انہیں یزید کی بیعت پر آمدہ کر، اگر نہ مانے تو انہیں قتل کر دے۔ تو امام حسین غضبناک ہو گئے اور آپ کھڑے رہتے اور فرماتے ابن زرزر یعنی ایک گرگٹ کے بیٹے، تو مجھے کیا مارے گا؟ کیونکہ حضور نے فرمایا تھا نا اس کے بارے میں کہ جب اس کو تہنیت کے لیے حضور کی بارگاہ میں لایا گیا تو حضور نے فرمایا یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ، اور جب مروان اپنے باپ کی پشت میں تھا حکم، حضور نے اس پر اللہ اس کے فرشتوں کی لعنت بھیجی تھی، تو ظاہر سی بات ہے جب حضور نے اس پر لعنت بھیجی تو بیٹا اس کی پشت میں ہے تو وہ بھی لعنت کا حقدار ہوا، اور حضور نے اسے کڑی مار کر کے تاریخ میں بھیج دیا تھا۔ اور ایسے لوگوں سے امید کیا ہوگی یہ بھلائی ہوگی۔ جب مروان نے کہا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، امام حسین فرماتے ہیں ایسے تھوڑی کسی کی ہمت ہے کہ علی کے بیٹے کو قتل کر دے۔ اتنا کہہ کر جب آپ باہر تشریف لانے لگے تو ولید بن عقبہ سے مروان کہتا ہے ولید
ابھی بھی وقت ہے، روک لے۔ تو ولید نے کہا مروان تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ایسی ذات کا مجھے خون کرنے کا حکم دیتا ہے جس کو نبی اپنے کاندھوں میں بٹھایا کرتے تھے، جو نبی کے نور نظر ہے، کیا میں سے ایسی مقدس ذات کے خون سے اپنے ہاتھوں کو لت پت کروں؟ لہذا امام علی مقام امام حسین جب تشریف لے آتے ہیں، دن گزرتا ہے، غالباً شام کا جب وقت ہوا، امام علی مقام مسجد نبوی میں ہیں، اور پھر ولید نے سوچا کہ اطمینان سے حسین سے بات کی جائے۔ اب امام حسین کو پھر بلایا، جب قاصد کو بھیجا کہ امام حسین آپ کو ولید بلا رہا ہے، تو امام علی مقام امام حسین فرماتے کہ رات کا وقت ہو رہا ہے، صبح دیکھا جائے گا، ابھی رات بسر کرنے دی جائے۔ لہذا قاصد واپس چلا گیا اور جا کر ولید بن عقبہ سے کہا کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ ابھی رات کا وقت ہو رہا ہے، شام ڈھل چکی ہے، صبح دیکھا جائے گا۔ اب امام حسین کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ امام علی مقام امام حسین اپنے نانا جان کی تربت کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کو باندھ کر سلام عرض کرتے ہیں، اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں نانا جان، بابا علی بھی نہیں، ماں فاطمہ بھی نہیں، بڑا بھائی حسن بھی نہیں، اب ان باتوں میں مشورہ کس کروں تو کس سے کروں؟ تو تربت مصطفیٰ سے آواز آئی، بیٹا حسین زینب موجود ہے۔ کیونکہ جس وقت حضرت علی کی شہادت کا وقت قریب تھا اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا نے اپنے سارے شہزادے کو اپنے قریب شہزادے کو بلایا تھا، اور جو تین باتیں مولا علی شیر خدا نے اپنی تین جو ہے تمناؤں کا اظہار کیا تھا، آخر میں مولا کائنات مولا علی شیر خدا امام حسن اور امام حسین سے فرماتے بیٹا کوئی بھی ایسا وقت آ جائے نا تو زینب سے مشورہ کر لیا کرنا۔ لہذا آج جب حضرت زینب کا نام سنا، امام حسین فوراً جو ہے سب سے پہلے حضرت زینب کے گھر پر تشریف لے گئے۔ رات کا اندھیرا ہو رہا ہے، دیکھا اندر جب تشریف لے گئے، حضرت زینب ہے مصلی بچھائے ہوئے ہیں اور زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ یہ سب کے سب حافظ قرآن جو ہے امام حسین تشریف فرما ہو گئے، پیچھے بیٹھ گئے۔ حضرت زینب کو احساس ہوا کہ کوئی آ کر پیچھے بیٹھ گیا ہے۔ جب حضرت زینب اپنا رکوع یا سپارہ جب آیت پر پہنچی، اپنی تلاوت کو روکا، پیچھے مڑ کے دیکھا، بھائی کی آنکھوں میں آج آنسو ہے، چہرہ غمگین ہے۔ حضرت زینب نے کہا اے حسین، کبھی رات کے وقت میرے گھر نہیں آئے، آج کیا بات ہے؟ امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں بہن بس تیرے پاس مشورہ کرنے کے لیے آیا، لیکن قسم خدا کی تیری قرآن کی آیت اور تلاوت سن کر مجھے ماں فاطمہ زہرا کی راتوں کی عبادت یاد آ گئی۔ فاطمہ کی والدہ محترمہ بھی اسی طرح رات کو ہمارا جلا جلاتی اور قرآن کی تلاوت کرتی۔ بہن زینب آج تیری تلاوت سن کے فاطمہ کی تلاوت یاد آ گئی۔ فاطمہ زہرا کی شہزادی حضرت زینب جو امام حسین سے 1 سال چھوٹی ہے، عرض کرتی ہے بھیا حسین بات کیا ہے، چہرے پر غم کے آثار کیوں ہیں اور رات کو اس وقت آنے کا سبب کیا ہے؟ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا بہن زینب، حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے اور یزید تخت نشین ہو گیا ہے۔ یزید کی بدکاریاں تو مشہور تھی، وہ جب تخت پر بیٹھا اسی وقت شراب کی سیاہی یعنی بوتل اپنے ساتھ لے کر آیا۔ نمازوں کی پابندیاں یزید نے جو ہے چھوڑ دیا، نماز کی پابندیوں کو، اور آپ صحیح مانو تو اس روئے زمین پر اگر سنت مصطفیٰ کو سب سے پہلے کسی نے کٹوایا ہے نا تو وہ یزید نے کٹوایا ہے۔ داڑھی رکھنا جس نے تراشا ہے وہ یزید نے تراشا ہے، جس نے ماں بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا جو یہ زنا سب بازار گرم ہو گئے، شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے، اسلام کے احکام کو روکا جا رہا ہے۔ اب یہاں امام علی مقام امام حسین اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں بہن زینب یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے اور مجھے اس کی بیعت کرنے کا جو ہے اصرار کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت زینب نے عرض کی بھائی جان پہلے یہ بتاؤ اگر آپ اس کی بیعت کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو امام علی مقام امام حسین عرض کرتے ہیں بہن اگر میں نے اس کی بیعت کر لی تو مجھے ناز و نعمت سے رکھے گا، مجھے بہت سی عزت دے گا، میرے جو ہے سارے شہزادے بھی جو ہے
مالا مال ہو جائیں گے، اور فرق یہ رہے گا کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم کیا جائے گا، دین کے احکام کو فعال کیا جائے گا، نمازوں کی عظمت کو روکا جائے گا، آذان کی آواز کو پست کیا جائے گا، قرآن کی تلاوت کو ساکت کیا جائے گا، روزے اور زکوٰۃ کے احکام کو روک دیا جائے گا، لیکن ہم سب بچ جائیں گے۔ اب امام علی مقام امام حسین جب اتنا کہتے ہیں تو بہن زینب کہتی ہے بھائی اگر تم ان کی بیعت نہ کرو تو امام حسین نے کہا اگر بیعت نہیں کروں گا تو میرے شہزادوں کے گلے کاٹے جائیں گے، ہو سکتا ہے تیرے اون و محمد کی قربانی بھی دے پڑی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری گردن بھی مار دی جائے لیکن نانا کا دین بچ جائے گا۔ تب زینب نے کہا بھائی اون و محمد کی شہادت برداشت کر لوں گی، تیرے شہزادوں کی شہادت برداشت کر لوں گی، آنکھوں کے سامنے تیرا حلق کاٹا جائے گا وہ برداشت کر لوں گی، نانا کا دین کمزور ہو وہ میں برداشت نہیں کر سکتا، وہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ امام علی مقام امام حسین فرماتے بس میں تیری زبان سے یہی سننا تھا، مشورہ کرنا نانا جان کی سنت ہے، میں نے بس تجھ سے مشورہ لیا اور تم نے اپنی سایہ شان مشورہ عطا فرمایا، بس بہن اجازت عطا فرما، میں یہ چاہتا ہوں کہ رات ہی کی تاریکیوں میں مدینہ چھوڑ دیا جائے۔ حضرت زینب نے کہا بھائی میں مدینہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام علی مقام امام حسین فرماتے اگر صبح ہو گئی یزید اپنا لشکر بھیج سکتا ہے اور مجھے زیادہ اصرار بھی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے مدینہ میں خون و غارت قتل غارت ہو، چچا جو ہے عمر فاروق اعظم کو بھی شہید کیا گیا، ہمارے خالو عثمان غنی کو بھی جو ہے شہید کیا گیا، اب میں یہ نہیں چاہتا جس طرح مولا کائنات مولا علی شیر خدا نے اسی لیے مدینہ چھوڑا تھا کہ دو جو ہے خلیفہ کو مدینہ میں شہید کیا گیا، کہیں علی مولا کائنات مولا علی شیر خدا کے ساتھ مدینہ ہی میں جنگ چھڑی جائے، یہ امن اور سکون کا شہر ہے جس کی جو ہے زیارت کے لیے 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، لہذا امام حسین بھی کہتے ہیں میں بھی اپنے والد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ رات ہی کے وقت جو ہے شہر کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب عرض کرتی ہے بھائی میری بھی ایک التجا سن لو، تم جا رہے ہو تو اپنی اس بہن کو بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ امام حسین فرماتے بہن زینب تم مدینہ ہی میں رہو، روزانہ صبح سے سویرا ہو نانا کی بارگاہ میں جانا، حسین کا سلام پیش کر دینا، ماں فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں جانا، حسین کا سلام پیش کر دینا، بھائی حسن کی تربت پر جانا، روزانہ میرا سلام پیش کر دینا۔ تب حضرت زینب نے کہا بھائی ایک پل کے لیے میں مان لوں لیکن بتاؤ تم ابھی ہی کہہ رہے تھے، تم نے مشورہ مجھ سے کیا، اب والد نہیں اگر ہوگی تو تمہارے ساتھ ہوگی، آگے اگر ماں آج نہیں ہے ماں فاطمہ زندہ ہوگی ظاہری حیات سے تو وہ بھی تمہارے ساتھ کر وہ بڑا آتی، اگر حسن ہوتے تو وہ بھی تمہارے ساتھ آتے، اب یہاں میرے سوا تمہارا کون ہے، اجازت عطا فرمائیے۔ جب حضرت زینب کی بخار سنی حضرت حسین کا کلیجہ پھٹ اٹھا، امام علی مقام امام حسین فرماتے ٹھیک ہے بہن زینب نے تمہیں اجازت عطا فرمایا ہو، جاؤ تم گھر پر جاؤ اور مستورات کو اور عورتوں کو تیار کرو، وہاں جو ہے سفر کا سامان پورا جو ہے مکمل کرو، سواریاں تیار کرو، میں نانا کی بارگاہ میں سلام پیش کراتا ہوں، میں فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں سلام پیش کراتا ہوں، میں حضرت عثمان حسن کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے جاتا ہوں۔ اے مسافروں تم جا رہے ہو، سفر کر رہے ہو، آج دنیا کا کوئی بھی انسان جب سفر کرتا ہے نا تو اتنا تو بھروسہ ہوتا ہے موت نہیں آئے گی تو سفر سے واپس آئے گا، بندہ اپنی اولاد کو دیکھے گا، بندہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا، بندہ جو اولاد سے جو ہے محبت کرتا ہوا ملے گا، لیکن یہ حسین کا سفر تو ایسا سفر ہے جس کا ذکر بچپن سے ہو رہا ہے، آج حسین سفر کو جھانک رہا ہے، سب کو پتا ہے یہ سفر سے نہیں لگنے والا، آج حسین اپنا آخری سلام نانا کی بارگاہ میں جا کر پیش کر رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین تربت انور کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور آگے سے استوار ہے آگے کو باندھ کر صلاۃ و سلام کے نغمے آقا کی بارگاہ میں پیش کر رہے، جو جانو دیکھ کر بیٹھ گئے اور حضور کی تربت کو اپنی باہوں میں لے لیا اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے شہید ہونا ہے، میں اس لیے نہیں کر رہا میری گردن اڑائی جائے گی، یا رسول اللہ میں اس لیے نہیں کر رہا میرے شہزادے قربان ہو گئے، بس حضور آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے آیا ہوں اور
قبر سے باہر آ کر چابی کو سینے سے لگانا ہوگا، لیکن آج تو عشق کا امام، عاصمت کا امام، شہادت کا امام، امام ائمہ یعنی ائمہ کا امام، سارے اماموں کا امام، حضور کی آنکھوں کا تارا جب حضور کی بارگاہ میں اس طرح بڑے انداز سے اپنی کیفیت پیش کرتا ہے کرتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے آج عشق کہتا ہے حضور کی طرف سر ہوئی ہوگی، حضور باہر آ کر اپنے بیٹے حسین کو سینے سے لگایا ہوگا، حسین کو تو سینے سے لگایا ہوگا۔ جب حضور اکرم باہر نصیب لائے ہوں، امام علی مقام امام حسین نانا کے سینے سے لگ گئے، عرض کرتے ہوں گے کہ یا رسول اللہ اسی تربت کے قریب تھوڑی سی جگہ دے دیں، آپ کی کلمات کو آج مجھے ستا رہے ہیں، مجھے مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، کوئی آقا کی تربت سے نشاں آ گئی ہوگی، حسین دنیا کا سب سے بڑا امتحان تیرا انتظار کر رہا ہے، حسین تجھے سب سے بڑی آزمائش میں کھڑا اترنا ہے، آج تو اس آزمائش میں کامیاب ہوگا، صبح قیامت تک تیری شہادت کا ذکر ہوگا، فاذکرنی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ بڑے حسین حضور کے قدموں سے لپٹ جاتے، قدموں میں بوسے دیتے، حضور کے ہاتھوں کو چومتے، نانا کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کر کے اپنے قدم کو بڑھاتے، تربت کو دیکھتے جا رہے، چومتے جا رہے، ماں ذرا جنت البقیع میں آرام فرما دی، امام علی مقام امام حسین ماں خاتون جنت حضرت فاطمہ کی تربت پاک پر نازل ہوتی، عرض کرتے ماں دیکھتے آگے آج تیری تربت پر آخری سلام پیش کرنے آیا ہے، اے ماں تیرے قدموں میں اللہ نے میرے لیے جنت رکھی، اے ماں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو دعا کرتی تھی اللہ جنت سے ہمارے لیے جوڑے بھیجا کرتا تھا، اے ماں تو ہماری تکلیفوں کو دیکھ کر اپنی خوشیوں کو ہمارے لیے قربان کر دیتی تھی، ماں دیکھ آج تیرا لگتے جگر قربان ہونے جا رہا ہے، اے ماں دعا کر اللہ مجھے استقامت عطا فرما، اے ماں دعا کر اللہ مجھے صبر کا پیمانہ عطا فرما، اے ماں مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ آج میرے شہزادے قتل کیے جائیں گے، اے ماں مجھے یہ خوف نہیں ہے میری قدر اڑانی چاہیے، ماں مجھے غم یہ غم ہے آج نانا کا مقدس بیان چھوٹ رہا ہے، ماں دعا کر میرے حق میں اللہ مجھے صبر و استقامت عطا فرما، ماں فاطمہ زہرا کی تربت پاک وجد میں آئی، ماں فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہے، فرماتی ہے بیٹا حسین صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے، حسین تجھے اس آزمائش میں جانا ہے جس آزمائش کے اندر اللہ نے کتنوں کی آزمائشوں کو سمیٹ کر رکھا ہے، اللہ نے اس میں نوح علیہ السلام کی آزمائش کو سمیٹ کر رکھا ہے، اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کی آزمائشوں کو سمیٹ کر رکھا ہے، اللہ نے اسماعیل کا امتحان اس میں سمیٹ کر رکھا ہے، اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کا امتحان اس میں سمیٹ کر رکھا ہے، اللہ نے یوسف کا اس امتحان اس میں سمیٹ کر رکھا ہے، بیٹا حسین سارے نبیوں کا اللہ نے امتحان سمیٹ کر تیرے لیے کربلا میں امتحان رکھا ہے، بیٹا جا شہید تو تو ہوگا، تیرا خون رہے گا، دنیا دیکھے گی خون تو حسین کا بہا رہا ہے، لیکن شہادت تیرے نانا کی ہوگی، اس لیے حسین میرے حضور کے زمانے پاک سے سنا ہے، حضور نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا تو نے مجھے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے لیکن شہادت کا مقام کیوں نہیں عطا فرمایا؟ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا تھا حبیب ہم تجھے دو شہزادے دیں گے، ایک کو جہری شہادت ہوگی ایک کو سیدھی شہادت ہوگی، یعنی ایک کی شہادت چھپی ہوئی ہوگی ایک کی شہادت الگ اعلان ہوگی، شہید تو تیرے شہزادے ہوں گے لیکن اس کی شہادت کا مقام بھی ہم بھی تجھے عطا فرمائے، لہذا بیٹا حسین صبر سے کام لو، تمہاری شہادت گویا نانا خان کی شہادت ہے، بیٹا حسین خون تو تمہارا رہے گا لیکن شہادت مصطفیٰ کی ہوگی۔ اب امام علی مقام امام حسین
پھر 4 قدم پیچھے بڑھاتے تھے، بھائی حسن کی تربت سے بیٹھ جاتے تھے، امام حسن کی بارگاہ میں عرض کرتے اے حسن ہر زندگی کے لمحات پر تم میرے ساتھ رہے، حسن ہمارا بچپنا ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گزرتا، کبھی ہم زندگی کے بچوں کے لیے جو ہے ضد کرتے اور اللہ ہمیں کیسے مقاموں سے نوازتا، وہ لامیہ قلبی جب حضور کی بارگاہ میں آتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور کی بارگاہ میں آتے، اکثر داہیہ قلبی کی شکل و صورت میں آتے، اور داہیہ قلبی جس نے نہ جانے کتنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ کر کو دفن کیا ہے، جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کلمے کی برکت سے سن کے سائے کے کفر کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور اللہ نے وہ اعزاز عطا فرمایا۔ جب بھی جبرائیل علیہ السلام ہوتے حضرت حضور کی بارگاہ میں اکثر داہیہ قلبی کی جو ہے شکل و صورت میں آتے، اور داہیہ قلبی جب حضور کی بارگاہ میں آتے اور اس وقت امام حسن اور حسین ہوتے تو اپنے ساتھ فروٹ لاتے، کبھی حسن کو سیب دیتے، کبھی حسین کو انار دیتے، لیکن آج ہوا ایسے کہ یہاں داہیہ قلبی نہیں، جبرائیل علیہ السلام ہے جو داہیہ قلبی کی شکل و صورت میں ہے، ننھے پیروں سے چل کر حضرت کریم حضور کی بارگاہ میں آئے، دیکھا چچا داہیہ قلبی بیٹھے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جبرائیل تھے۔ اب حسن اور حسین دوڑے اور سیدھے جا کر داہیہ قلبی کی گود میں بیٹھ گئے۔ اب ایک حضرت داہیہ قلبی کی داڑھی کو پکڑ رہا ہے، ایک ناک کو پکڑ رہا ہے، کہا چچا کہاں ہے پھل، کہاں ہے سیب، کہاں ہے انار، کہاں ہے جو ہے انگور، لائیے آپ کو روزانہ لاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل مسکرا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ شہزادے نہیں جانتے میں جبرائیل ہوں، انہیں کچھ مت کہنا، بلکہ یہ کیا خود کی جو ہے خود کی تمنا بتا رہے۔ تب آقا اللہ ارشاد فرماتے اے داہیہ جب جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام جب داہیہ قلبی حقیقت میں آتے تھے تو ان کے ساتھ پھل اور پھوٹ لے آتے تھے۔ آج تم آئے ہو داہیہ کی شکل میں، انہیں تو داہیہ قلبی ہی لگ رہے، اب تم نے کچھ دیا نہیں تو یہ مانگ رہے۔ حضرت داہیہ قلبی کی شکل میں آئے ہوئے جبرائیل نے فوراً اپنے جو ہے پیروں کو بڑھایا، بیٹے مدینہ میں ہیں، جنت سے ایک انگور، ایک جو ہے سیب اور ایک انگور کا جھنکا لے آئے، اپنے ہاتھوں میں رکھا اور عرض کیا حضور جو انگور کا جھنکا اٹھائے گا اس کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا، اور جو سیب اٹھائے گا اسے کربلا کی سرزمین پر جو ہے شہید کیا جائے گا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا انگور کا جھنکا امام حسن نے اٹھایا اور سیب امام حسین نے اٹھایا۔ آج امام حسین امام حسن کی بارگاہ میں وہ سارے واقعات پیش کرتے ہیں، روتے جا رہے اور اپنے بڑے بھائی کو آخری سلام پیش کر کے جب واپس لوٹتے ہیں کبھی جنت البقیع کی طرف اپنی والدہ محترمہ کی تربت پاک کو دیکھتے ہیں، کبھی دائیں طرف جو ہے حضور کی تربت انور کو دیکھتے ہیں اور اپنے قدم پیچھے جھاڑتے جا رہے، پیچھے لوٹتے جا رہے۔ یہ ادب کا مقام بتاتے جا رہے ہیں کہ ماں کا ادب کتنا ہے، ماں جب حیات ہوتی ہے تب تو ادب کیا جاتا ہے، اس کی قبر والی کس طرح ادب کرنا یہ حسین بتا رہے۔ حسین امام علی مقام پیچھے ہٹتے گئے، پیچھے لوٹتے گئے۔ اب آپ جب آگے بڑھے، جب اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچے تو وہاں پر بھی ایک قیامت جاری تھی، ایک قیامت جاری تھی جسے سن کر ایسا لگتا تھا آج امام حسین کے قدموں میں کسی نے بیٹیاں ڈال۔ اندر سے آواز آ رہی ہے 7-8 سال کی سوگرا بستر عیادت پر ہے، بخار حد سے زیادہ تجربہ کیے ہوئے بستر پر لیٹے ہوئے، ایک طرف حضرت شیخ ہوئے، ایک طرف لیلا ہے، ایک طرف حضرت زینب ہے، ایک طرف علی اکبر ہے، ایک طرف قاسم ہے، ایک طرف میں نے علی اصغر کو لوگوں نے سلایا ہے۔ حضرت زینب سامنے کھڑی ہے، حضرت زینب کو دیکھ حضرت سغرا نے کہا پھوپھی جان کیا ہوا آج رات کے وقت تم ہمارے گھر پر آئی ہو، کبھی تو اس وقت آئی نہیں ہو، آج آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت زینب کچھ نہیں بولتی، زبان تاریخ الفاظ کس طرح سغرا کو بتایا جا کہ وجہ کیا ہے آج آنے۔ یہاں تک کہ علی اکبر کو کپڑے تبدیل کیے گئے تھے، علی اصغر کے کپڑے تبدیل کیے، مستورات کے لیے بیٹے کپڑے تبدیل کیے، جو بھی معلوم ہوتا اس وقت جو بھی مختصر تھا، کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، بس جو بھی کچھ کپڑے وغیرہ تھے وہ سب جو ہے اپنے ساتھ لیے بیٹھی ہمارے رہی۔ حضرت سغرا کہتی ہے زینب بتائیے کیا کر رہی ہو، اے پوچھی جان بتائیے یہ سب کے لباس تبدیل کیوں کیے جا رہے ہیں، یہ جو ہے سواریاں تیار کیوں کی جا رہی ہے، زینب خوبی بولو۔ حضرت زینب
कुछ नहीं बोलते। हजरत अली अकबर का हाथ पकड़कर हाथ को झुके से दिए हजरत सुगरा कहती है, भाई अली अकबर तुम तो नाज़ो नेमत के पले हुए हो, हम सभी नाना जान हो, रसूल पाक की तस्वीर हो, भाई अली अकबर खूबी तो कुछ नहीं बोलती, तुम बताओ सबके सब कहाँ जा रहे? आखिर ये रात के वक्त तुमने कब करती लिबास को तब्दील क्यों किया? आज रात के वक्त ये सवारी को तैयार क्यों किया जा रहा है? आखिर जाने कहाँ है? हजरत अली अकबर भी कुछ नहीं बोलते, शहर वालों भी कुछ नहीं बोलते, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी कुछ नहीं बोलते। अब लेखा को पूछा गया, आप बताइए कहाँ जा रहे हैं? सबकी जबान पर सर डाली। हजरत ज़ैनब से सुगरा कहती है, फूफी जान तुम नहीं बताती कोई बात नहीं, भाई ज़ैनुल आबिदीन नहीं बताते कोई बात नहीं, अली अकबर नहीं बताते कोई बात नहीं, शहरबानो तुम नहीं बताती कोई बात नहीं, लेला तुम नहीं बताती कोई बात नहीं, आगे तो मेरे बाबा हुसैन को, मेरे बाबा हुसैन मुझसे बहुत बड़ा मोहब्बत करते हैं, मैं कुछ की ख्वाहिश करती हूँ, मेरे बाबा हुसैन मेरे लिए 15 में हाजिर कर देते, अभी वो आएंगे मैं उन्हीं से पूछ लूंगी, तुम न बताओ तो कोई बात नहीं, उनकी ज़रूरत न बताओ तो कोई बात नहीं। हजरत सुगरा नबी कलाम इमाम अली मकाम अपने घर के बाहर खड़े सुन रहे और हाथ में इस्तेमाल हो रही है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अपनी आंखें से अपने आंखों को साफ करते हैं, खुश्क करते हैं, आंखें खुश्क करने के बाद इमाम हुसैन अंदर तशरीफ ले जाते ले गए। जिससे सुगरा ने इमाम हुसैन को देखा, मुस्कुरा कर देखेगी, देखो मेरे बाबा आ गए, देखो मेरे बाबा आ गए, फूफी ज़ैनब हट जाओ मेरे बाबा आ गए। जब इमाम हुसैन तशरीफ लाए तो हजरत ज़ैनब को इशारा फरमाया, ज़ैनब बच जा। हजरत ज़ैनब जब बैठ गए, अब इमाम हुसैन हजरत सुगरा के सामने खड़े हो गए। इमाम हुसैन सुगरा को देखते, सुगरा अपने वालिद इमाम हुसैन को देखते, आंखें मिल रही है। हजरत सुगरा ने इसलिए बावजूद ये सब इस वक्त रात को लिबास तब्दील करके कहाँ जा रहे हैं? सवारियां तैयार की जा रही, यहाँ तक के रने अली असगर का चूल्हा भी ले जा रहे, पूरा घर खाली करके सब मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे? मेरा लिबास तब्दील क्यों नहीं किया? मेरे लिए कोई सवारी तैयार क्यों नहीं की? इमाम हुसैन फरमाते, बेटी सुगरा, एक तो आजमाइश सामने खड़ी है और इस तरह रोक होकर दूसरी आजमाइश मेरे सामने मत लाओ। अल्लाह रसूल का वास्ता सुगरा खामोश हो जाओ और मुझसे बात करो। आका हुसैन ने जब इधर इशारा फरमाया, सुगरा अपने आंसू को पोंछती है। इमाम अली मकाम फरमाते, सुगरा हम मक्का जा रहे हैं, मक्का मुअज़्ज़मा जा रहे हैं। अब जब इधर खा तो इमाम हुसैन ने तो हज़रत सुगरा ने अली पर हाथ पकड़कर बिठाया, क्या सो रहे हो? वालिद क्या कह रहे हो? मक्का जा रहे हो? मुझे मालूम है तुम उस सफर में जा रहे हो, तो कोई नहीं लौटोगे, कोई नहीं लौटोगे। सफर को सब करते हैं, वापस आते हैं और तुम मक्का का बारह करके मुझे भी आसानी रहे हो। तुम वो सफर पर जा रहे हो, अली अकबर मैंने नाना जान की हदीसों को पढ़ा है, नाना जान की रिवायतों को पढ़ा है, उसे जो सही खुदा है। अब वो वक्त आ चुका है, मैं जानती हूँ मक्का तो जा रहे हो, लेकिन मक्का से करबला भी जाओगे, हुसैन भी नहीं लौटेंगे मेरे वाली, अली अकबर तुम भी नहीं लौटोगे। ए ज़ैनब अली असगर को ले जा रहे हो, अली असगर भी नहीं लौटेगा, अली अकबर भी नहीं लौटेगा, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मुझे दरबार छोड़कर क्यों जा रहे हो? मुझे भी ले जाओ। अली अकबर तुम्हारा तो वो वक्त है, तुम अपनी दुल्हन के दूल्हा बनने हो रहे हो और हर बहन की तमन्ना होती है अपने भाई के सर पर सेहरा बांधने की। अली अकबर मुझे अपने साथ ले जाओ, करबला में दुल्हन का तो दूल्हा नहीं, अपने हाथों से तुम्हें शहादत का दूल्हा बनाकर घोड़े पर सवार करूंगी। सुगरा अपनी तारीफ से रोटी जा रही है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन दस्तवार हाथों से खड़े हो जाते हैं, अपने चेहरे अनवर को घेर लिया, अपनी आंखों से आंखों को खुश्क किया। काबे की अब सबसे मुलाकात कर लो, सब कुछ जब तुम जानती हो। आपने एक एक को इशारा किया, आते जाओ, सुगरा से मुलाकात करते जाओ। अली अकबर सामने आए, सीने से लगाया, भाई और बहन की मोहब्बत
آج آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں امام علی اکبر کی پیشانی کو چوما کب بھائی یہ آخری ملاقات ہے پتا نہیں اب تیری پیشانی کو چومنا بھی مجھے نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا حضرت علی اکبر نے ملاقات کی امام زین العابدین نے ملاقات کی جب نرجن علی اصغر کو سامنے لایا گیا ایسا لگتا تھا کہ اصغر اپنے ہاتھوں کو بہا کر حضرت سغرا کے سینے سے لگنا چاہتے ہیں حضرت سغرا نے اپنے سینے سے لگایا کالی اصغر سب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ 6 ماہ کی علی اصغر کو مجھے بھی چھوڑ کر جا رہے ہو تمہارے نازک خدمت پر بھی نہ جانے اوپر پر کیا ظلم و ستم ڈھائے گے کہ بھائی آج صحیح طرح سے تجھے سینے سے لگا رہی ہوں یہ ہماری آخری ملاقات ہے اب کل بنا سے سب میں ہماری ملاقات ہوگی امام علی مقام باہر تشریف لاتے ہیں اور اشارہ کرتے جا رہے ہیں سغرا کو اپنے بچوں کو بخار کی شدت بڑھتی جا رہی ہے لوگ جا رہے ہیں ملاقات کرتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ رات کا تیسرا پہر آ گیا رات کی سیاہی تھوڑی تھوڑی ہے سپیری پھیرنے کے قریب قریب ہے لوگوں کو وہ وقت کی یاد آ گیا 60 سال پہلے نانا نے بھی ہجرت کی تھی اے عاشقوں دو ہجرت ہو رہی ہے ہجرت میں فرق کیا ہے وہ ہجرت مکہ سے مدینہ ہوئی تھی یہ ہجرت مدینہ سے مکہ ہو رہی ہے وہ ہجرت نانا نے کی تھی جو مکہ سے مدینہ تھی مقصد کیا تھا دین اسلام پھیلایا جائے قرآن کی تعلیم سر عام کیا جائے عورتوں کی عصمتوں کو پھیجے لوگوں کو سمجھایا جائے عورتوں کا مقام لوگوں کو سمجھایا جائے اور آج نبی کا نواسا مدینہ سے مکہ ہجرت کر رہا ہے وہ بھی نانا کی ہجرت تھی یہ بھی نواسے کی ہجرت تھی اس ہجرت میں بھی کائنات کو رزق تھا اس ہجرت میں بھی کائنات کو رزق ہے وہ ہجرت اسلام پھیلانے کے لیے تھی یہ ہجرت اسلام کو بچانے کے لیے وہ ہجرت اسلام کو پھیلانے کے لیے تھی یہ ہجرت اسلام کو بچانے کے لیے ہے وہ ہجرت قرآن کی تعلیم پھیلانے کے لیے ہے یہ ہجرت قرآن کی تلاوتوں کو بچانے کے لیے ہے وہ ہجرت آزان شروع کرنے کے لیے ہے یہ ہجرت آزان کو بچانے کے لیے ہے وہ ہجرت سنت نبی کو سر عام اور گھر گھر تک پھیلانے کے لیے ہے یہ ہجرت سنت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے آج امام علی مقام 4 شعبان المعظم ہجری سائنس کی بات ہے آپ نانا کا امن اور سکون والا وہ شہر تمہیں چھوڑ رہے جس کی ہر عاشق یہی تمنا کرتے ہیں الہی دکھاوے مدینہ میں جیسی بستی ہے جہاں پر راضی مولا تیری رحمت برستی ہے ارے جو حاجی 10 یا 12 دن یا عمرہ کرنے جاتا ہے مدینہ سے رکتا ہے اور جب مدینہ سے لوٹنے کا وقت ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کی روح نکل جائے گی عشق میں بچن جاتا ہے اور جب اس کے کہنے والے کہتے ہیں دیکھو نبی کا وقت خطرہ آخری زیارت کر لو تب عاشق کے صالح جو ہوتا ہے اس کی امار کے لے رہا ہے اے 8 اور 12 دن مدینہ رہ کر مدینہ کو چھوڑنے والے تم اس طرح کے تعلیم سے رہ رہے ہو تو جس کا جو ہے بچپنا مدینہ میں گزرا ہو جس کی جو ہے پیدائش مدینہ میں ہوئی ہو جس کے جو کچھ سیکھا مدینہ میں سیکھا اور وہی مدینہ کی عظمت بچانے کے لیے جو مدینہ چھوڑ رہا ہوگا قسم خدا کی حسین کے سینے پر غم کا کتنا بڑا بہار ہوگا آج حسین نے کچھ دیر پر پیچھے کیے ہوئے لوگ دیکھا رہے ہیں جہاں تک مدینہ کے نظارے نظر آ رہے امام علی مقامی معلوم سے دیکھتے جا رہے ہیں ہاتھوں کو اوپر کر کے سلام پیش کرتے جا رہے ہیں نانا کی بارگاہ میں درودوں کے نغمے پیش کرتے جا رہے ہیں ماں کو سلام پیش کرتے جا رہے ہیں بھائی حسن کو سلام پیش کرتے جا رہے ہیں امام علی مقام امام حسین کا یہ سفر شروع ہوا اور جب آپ کربلا کعبہ شریف مکہ شریف پہنچے رمضان المبارک کا مہینہ گوا رمضان کی 10 تاریخ تھی اور ہجری سائٹ ہی ہے کوفہ کی سرزمین جو کتابوں میں یہ لفظ ہے کہ علی کے شیعہ علی
کیونکہ امیر معاویہ جب تخت پر بیٹھے تو ان لوگوں کو پسند نہیں تھا، اور امیر معاویہ کے وصال پر ان لوگوں نے خوشیاں منائی. تو کوفیوں نے جب یہ سنا کہ امیر معاویہ، وہ تو یہ لفظ بولتے کہ امیر معاویہ مر چکا، معاذ اللہ صحابی رسول ہے، نبی کا ہر صحابی جانتا جی، ہم سب صحابی کی حضرتوں کو سلام عرض کرتے ہیں. اور انہوں نے سنا کہ جب یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے اور حسین نے یزید کی بیٹ سے انکار کر دیا ہے اور امام علی مقام مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے ہیں، تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے. 10 رمضان 60 ہجری میں امام علی مقام کی بارگاہ میں دو کرتا ہے. اب یہ کوفی کس حد تک صحابہ سے بول سکتے پتا نہیں. اس وقت کوفہ کے گورنر صحابی رسول نعمان بن بشیر تھے. ان لوگوں نے کیا کہا امام حسین کو خط میں کہ ہاں دمشق سے گورنر آیا ہے نعمان بن بشیر ہے، ہم اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے اور ان کے ساتھ عیدگاہ میں بھی نہیں جاتے، لہذا حسین ہمارا کوئی امیر نہیں، آپ آ جائیے تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. اب کوفیوں کی بے وفائی تو پہلے سے ہی مولا کی سیرت کا اپنے آخری وقت میں ہی فرمایا تھا کہ بے وفاؤں کا کچھ بھروسہ نہیں، کب کس کے ساتھ کیا کر بیٹھے. لہذا مکہ کی سرزمین پر جلیل القدر صحابہ کرام تھے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن زبیر بھی مدینہ چھوڑ کر آپ کے ساتھ مکہ آ گئے. عمر فاروق اعظم کے شہزادے عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، جس کو حضور نے دعا دی تھی کہ اللہ اسے، حضور کے چچا صاحب پر ہے کہ اللہ اسے قرآن و حدیث کا علم عطا فرما، جسے مفسر اعظم بھی کہا جاتا ہے. اور عبداللہ بن زبیر ہے، ان سب نے مشورہ کیا کہ امام حسین کوفہ جانا آپ کا لیے حالات خوشگوار نہیں ہے، آپ یہی رہے اور یہ بھی مولا کا در ہے، عبادت کرے ریاضت کرے. لیکن سید نعیم الدین صدر الفاضل فرماتے ہیں کہ امام حسین کے سامنے یہ حالات ایسے نازک ہو گئے تھے کہ جانتے تھے یزید کے اقتدار پر بیٹھ گیا ہے، وہ شرابی ہے، عیاشی ہے، سنتوں کو پامال کرنے والا ہے، زنا وغیرہ سب، تاریخ صلاۃ، نماز بھی نہیں پڑھتا. تو امام حسین کے سامنے ایسا مسئلہ ہے کہ اگر امام حسین نہیں جائیں گے تو وہ لوگ مجبوراً ہو کر یزید کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے. اس کے ہاتھوں پر بیعت کرنا جائز ہی نہیں، اور اگر جائز ہے تو حسین کے ہاتھوں پر ہے. اب یہ مسئلہ ایسا ہو گیا کہ کل قیامت کے دن اگر رب نے پوچھ لیا، پکڑ ہوگی کہ حسین جب تمہارے ہاتھوں پر بیعت کرنا جائز بلکہ افضل تھا تو ان کے بلانے پر نہ گئے تو پھر امام حسین کو آخرت کا بھی خوف ہے. لہذا امام حسین نے خط لکھ کر فرمایا، ابھی آپ یہ خط نہیں لکھے کہ اس کے پہلے آپ کی بارگاہ میں 53 عرضیاں اور آ گئی، 2 پہلے آئی، 53 بعد میں آئی. جب 53 خطوط امام حسین کی بارگاہ میں آئے تو امام حسین نے فرمایا کہ دیکھو، پہلے میں اپنے چچا صاحب بھائی مسلم بن عقیل جو میرے معتمد ہے، میرے بھروسے مند ہے، میں ان کو بھیجتا ہوں، اگر وہ آ کر کوفہ کے حالات دیکھیں گے، معائنہ کریں گے، اگر حالات کارساز اچھے ہوں گے، خوش مزاج ہوں گے تو انشاءاللہ
ان کے کہنے پر میں بھی آ جاؤں گا۔ لہذا حضرت مسلم بن عقیل تو امام حسین نے فرمایا کہ تم کوفہ جاؤ اور کوفہ کے حالات کو معائنہ کرو، دیکھو۔ مسلم بن عقیل جب سوار ہوتے ہیں تو ان کے دو شہزادے جن کا نام محمد اور ابراہیم ہے، عمر چھوٹی ہے، ان باپ کی قدموں میں لپیٹ کر کعبہ حضور ہمیں نہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمیں بھی سفر میں لے جاؤ نا۔ جب زیادہ اصرار کیا تو امام حسین نے اجازت عطا فرمائی۔ لہذا مسلم بن عقیل اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ کوفہ کی طرف سفر شروع کریں۔ جب آپ کوفہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے مختار بن عبیدہ یا ابو عبیدہ نام ہے، آپ نے اس کے گھر پر قیام کیا۔ مختار کے گھر پر جب قیام کیا، حالات کوفہ کے کارساز تھے، اچھے تھے، اور 8 دن کے اندر تقریباً 15,000 کے قریب لوگوں نے امام حسین کی بیعت کر لی۔ جب 15,000 لوگوں نے 8 دن میں بیعت کر لی تو امام مسلم بن عقیل نے سب سے پہلے یہی کام کیا کہ امام حسین کو اپنے یہاں بلا لیا جائے۔ آپ نے خط لکھا اور امام علی مقام کی بارگاہ میں خط روانہ کر دیا۔ صحابی رسول نعمان بن بشیر ہے، وہ اپنی ذمہ داری کے لیے کوفہ کی جامع مسجد میں سب کو اکٹھا کیا اور مسجد میں اکٹھا کرنے کے بعد خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں یہ بیعت یزید کے خلاف ہے، ہو سکتا ہے یزید اس سے بڑھ کے اور حالات اور بگڑ جائے۔ بس اتنا کہہ کر آپ خاموش ہوئے تو اس میں ایک عمر بن مسلم یا کچھ نام تھا جو بنی امیہ کا خیر خواہ تھا، عمر یا مسلم بن عمر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا تو کیسے گورنر ہو؟ اگر حالات کو سدھارنے ہیں، دشمن اپنا دہرا ڈال رہے تو تم سخت ہو جاؤ ورنہ حالات اور بگڑ جائیں گے۔ جب اتنا سنا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے میں اللہ کے فرما برداروں میں سے تو ہوں، اگرچہ میں کمزور ہوں، لیکن اس سے بہتر ہے کہ اللہ کا نافرمان ہو اور مجھے عزت ملے۔ بس یہ جملہ آپ نے کہا کہ مجھے یہ افضل ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں اگرچہ میں کمزور ہوں۔ اب مسلم بن عمر نے جب یہ جملہ سنا تو فوراً وہاں سے اٹھا اور اس نے یزید کو خط لکھا ملک شام کہ یزید کوفہ کے حالات بگڑ رہے اور مسلم بن عقیل یہاں تشریف لائے اور امام حسین کی بیعت کروا رہے اور تقریباً 14,000 کے قریب لوگوں نے امام حسین کی بیعت کر لی۔ اگر تم کوفہ کو بچانا چاہتے ہو تو کسی ایسے کو گورنر بنا کر بھیجو جو طبیعت کا سخت ہو، کسی کی نہ سنے۔ لہذا یزید نے اپنے مشیروں کو اکٹھا کیا اور ایک دوسرا خط بھی بھیجا تھا عمر بن سعد کے نام سے۔ سعد بن ابی وقاص کا شہزادہ لڑکا یہ عمر، سعد بن ابی وقاص ہونے وہ آپ نے سنا، لیکن یہ ان کا بیٹا عمر، اس نے بھی خط لکھا یزید کو کہ حالات بہت بگڑ رہے۔ جب یہ خط پہنچے تو یزید آپ کو بولا ہو گئے اور اس نے فوراً میٹنگ کی کہ کسے بھیجا جائے تو لوگوں نے بتایا کہ بصرہ کا وہ جو گورنر ہے عبید اللہ ابن زیاد، وہ بہت سخت ہے، وہ کسی کی نہیں سنتا، لہذا ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا جائے اور بشیر بن نعمان کو معزول کیا جائے۔ یزید نے فوراً بصرہ کی سرزمین خط بھیجا
ابن زیاد کو کہ ابن زیاد جیسے ہی میرا خط پہنچے، یہ خط تیرے ہاتھ میں، فوراً بصرہ کو چھوڑ دینا اور تم چلے جانا کوفہ، اور وہاں جا کر مسلم بن عقیل جہاں کہیں بھی چھپے ہیں انہیں سمجھانا، منانا، مانے تو ٹھیک ہے ورنہ انہیں قتل کر دینا، اور اگر حسین بھی کوفہ آ جائے انہیں میری بیت پر مجبور کرنا، اگر میری بیت کر لے تو ٹھیک ہے، اگر میری بیت سے انکار کرے تو انہیں بھی قتل کر دینا۔ جیسے ہی ابن زیاد کو یہ خط ملا، اس نے فوراً اپنے بھائی عثمان کو بصرہ کا گورنر بتایا اور دودھ چلا کوفہ کی طرف۔ جب کوفہ کی طرف پہنچا تو وہ سوچنے لگا کہ حالات اچھے نہیں ہیں دن کے اجالے میں جانا، کیونکہ لوگ یزید سے بغاوت کر بیٹھے ہیں اور امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر حسین کی بیعت کر چکے ہیں، لہذا اس نے اپنے سارے سپاہیوں کو کوفہ سے باہر راستے پر روک دیا اور خود حجاجی جو راستہ تھا اس راستے پر حجاجی لباس پہن کر 10 گھوڑے سوار اونٹ کو سوار لے کر مغرب اور عشاء کے درمیان، اندھیرا ہے سیاہ ہے تاکہ کوئی سمجھے نہیں کون آیا ہے، کوفہ میں داخل ہوا۔ اب کوفہ والے تو بے صبری سے امام حسین کا انتظار کر رہے تھے۔ جب حجاجی لباس اور اونٹوں پر آنے والے سوار کو دیکھا تو کوفہ میں نعرے لگنے لگے، مرحبا یا ابن رسول مرحبا، کہ امام حسین بن علی آ رہے، مرحبا۔ اب یہ ہے کہ حجاجی لباس پہنے ہوئے ابن زیاد اونٹ پر سوار ہے اور 10 سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے کر کوفہ میں داخل ہوا۔ لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا چیرتا، مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے، جب لوگوں نے نعرے سنے کہ امام حسین آئے ہیں تو سارے لوگ اپنے گھر سے باہر نکلے کہ امام حسین کے استقبال کے لیے۔ اب لوگوں کی بھیڑ کوفہ کی گلیوں میں ایسی ہوئی کہ ابن زیاد کو آگے جانا دشوار ہو گیا، اس کی سواری آگے نہیں چلی۔ اب ابن زیاد کچھ نہیں بولتا، جو نعرے لگا رہے اس کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے، چہرے دیکھ رہا ہے کون کون ہے۔ جب حالات بہت زیادہ انسانوں کا ریلا آیا تو ابن زیاد کا سپاہی آگے بڑھا اور کہتا ہے اے لوگوں خاموش ہو جاؤ، یہ کوئی حسین ابن علی نہیں، یہ تمہارا امیر عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ جیسے ہی نام سنا سارے لوگ بھاگنے لگے، لوگ گھروں میں گھس گئے اور لوگوں پر ایک خوف طاری ہو گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد گورنر ہاؤس پہنچا اور رات جیسے تیسے گزار کر صبح سویرے سارے کوفہ والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ لوگوں، یزید کی طرف سے وہ تو بدبخت اسے امیر المومنین کہتا ہے لیکن ہم اسے نہیں کہتے، یزید نے مجھے بھیجا ہے یہاں کا گورنر بنا کے، میں تمہارا امیر ہوں اور مجھے یزید کا حکم ہے کہ میں فرما بردار اور مطیع کے ساتھ خوش بختی اور اچھی طرح سے پیش آؤں، اور جو نافرمان ہوگا اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا۔ اور اتنا سن لو، کوئی اپنے گھروں میں دشمن کو بنا نہیں دے گا۔ پھر اس نے سب کو کہا کہ سب چلے جاؤ اور ہر ایک قبیلے کا سردار یہاں آئے۔ سارے قبیلے کے سردار کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد گورنر ہاؤس میں لے گئے اور کہا کہ تم سب کو تو میں قید خانے میں ڈال رہا ہوں، لیکن اپنی طرف سے اپنی قوم کو پیغام بھیج دو، اپنے اپنے قبیلے اور خاندان والوں کو پیغام بھیج دو کہ کوئی مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں بنانا نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھر میں مسلم بن عقیل نکلے تو میں اس کی لاش کو اسی کے یعنی گھر والے کی لاش کو گھر کے اندر میں لے جاؤں گا، اس کے اہل و عیال کو بھی قتل و غارت کروں گا، مال سامان لٹوا دوں گا۔ اب یہ حالات جب امام مسلم بن عقیل تک پہنچے گے، ابن زیاد آ گیا اور اس نے سب کو قید خانے میں ڈال دیا ہے، تو مسلم بن عقیل سمجھ گئے کہ یہاں پر رہنا، مختار کے گھر پر رہنا
درست نہیں ہے، لہٰذا رات کے ہی وقت آپ محب دلیل پہ ہانی بن عروہ کے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں۔ ہانی بن عروہ جس نے آپ کو جو ہے پناہ دی اور اپنے خاص کمرے میں آپ کو بستر لگا دیا، کھلاتا پلاتا آپ کی دیکھ بھال کرتا۔ اور یہاں پر مسلم کی نقل ہے، اس گھر میں پناہ لیے ہوئے ہانی بن عروہ کے گھر میں، اور وہاں ابن زیاد ہے کہ جس نے اپنے سپاہیوں کو پورے کوفہ میں پھیلا دیا ہے کہ دیکھو مسلم بن عقیل کس گھر میں ہے، جہاں کہیں بھی ہو اسے پکڑ کر لے آؤ۔ سب گھومتے رہے، لیکن اس ابن زیاد نے ایک اور چال چلی جس میں اپنا ایک ایرانی غلام تھا جس کا نام موکل بتایا جاتا ہے۔ اس موکل کو 3000 درہم دیے کہ لے یہ 3000 درہم میں تجھے دیتا ہوں، موکل تو دماغ کا بہت اچھا ہے، اچھی چال چلتا ہے، جا مسلم بن عقیل کا پتہ لگا کر آ۔ موکل 3000 درہم کو لے کر سیدھا کوفہ کی مسجد میں آیا اور کوفہ کی مسجد میں آ کر ایک ذات کونے پر نماز پڑھ رہی تھی جس کا نام مسلم بن اوسطہ ہے، جو کونے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ موکل آ کر قریب میں بیٹھ گیا، جس نے مسلم بن اوسطہ نے سلام پھیرا تو عقیل نے سلام، موکل نے سلام کیا۔ مسلم بن اوسطہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ خاندان مصطفیٰ کا کوئی شہزادہ یہاں آیا ہے اور کسی کے گھر میں وہ پناہ لیے ہوئے حالات ناگوار ہے، ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتے ہیں، تو میں چاہتا تھا کہ انہیں یہ 3000 ہدیہ درہم کا ہدیہ پیش کروں، ان کی ضرورت آئے۔ میں ملک شام سے آیا ہوں، میں شامی غلام ہوں، میرا نام موکل ہے۔ تو مسلم بن اوسطہ نے کہا کہ مسجد کے اندر اتنے سارے لوگ ہیں، تو نے کسی کو نہیں پوچھا اور مجھے ہی کیوں پوچھا؟ تو موکل کہتا ہے آپ کے چہرے کی لذت بتا رہی، آپ پہلے دل کے بہت بڑے چاہنے والے ہو، بس یہ پیچھا لگا دیا، تعریف کر دی۔ تو مسلم بن اوسطہ نے کہا ہاں تو صحیح پہچانا مجھے، ہم سب بھائی بھائی ہیں، محبان اہل بیت ہیں، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا مجھے اسی وقت مسلم بن عقیل کے پاس لے جاؤ۔ لہٰذا مسلم بن اوسطہ نے، مسلم بن اوسطہ اسدی پورا نام ہے، انہوں نے ان ہانی بن عروہ کے گھر ان کو لے گئے۔ مسلم بن عقیل سے ملاقات ہوئی، 3000 درہم جو ساتھ میں تھا وہ ہدیہ کر پیش کیا۔ اب روزانہ صبح موکل سب سے پہلے مسلم بن عقیل کے پاس آ جاتا لوگوں کے آنے سے پہلے، اور شام تک بیٹھتا، بات چیت کرتا، بیت بھی کر لی مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر، اور شام جو ہوتی اجازت لے کر سیدھا ابن زیاد کے پاس جاتا اور دن بھر ہونے والی چرچا کو سارا ابن زیاد کو بتا دیتا۔ اور ابن زیاد اور ہانی بن عروہ کی دوستی تھی، اور ہانی بن عروہ ان کے پاس اسی لیے نہیں گئے تھے کہ اگر میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے اس کو بھنک ہو جائے گی کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں ہے۔ ہانی بن عروہ بھی ایک قبیلے کے معزز تھے، مدجم بتایا جاتا ہے قبیلے کا نام۔ ابن زیاد نے خط بھیجا، قاصد بھیجا اور ہانی کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ ہانی بن عروہ وہاں پہنچے تو انہیں ذرا بھی فکر نہیں، خوف نہیں تھا، کیونکہ وہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ابن زیاد کو معلوم ہو گیا کہ مسلم بن عقیل میرے گھر پر، وہ تو بس ایسے ہی جیسے ہانی بن عروہ وہاں پہنچے تھے تو دوستانہ تعلق تھا ابن زیاد سے، تو سلام کیا ابن زیاد کو۔ ابن زیاد نے منہ پھیر لیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر ہانی کو کھڑا رکھا، حضرت ہانی کھڑے ہی رہے، کھڑے رہے، تھوڑی دیر ہوئی تو ابن زیاد آگ بولا ہوتا کہتا ہے ہانی عجیب بات ہے، تم دشمنوں کو اپنے گھر میں امان دیتے ہو، ہتھیار بھی دیتے ہو، اور اپنے پڑوس کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے لیے بوجھ بھی تیار کرتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ مجھے معلوم نہیں۔ تو ہانی بن عروہ نے پہلے تو انکار کیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن جیسے ہانی نے انکار کیا
تو ابن زیاد نے اپنے اس شامی غلام موقل کو آواز دی، موقل باہر آ کے ہانی کو چہرہ دکھا۔ جیسے ہی حضرت ہانی نے موقل کا چہرہ دیکھا تو زبان خاموش ہو گئی۔ تو ابن زیاد سے حضرت ہانی کہتے ہیں، اے ابن زیاد مجھے اتنی مہلت دے، میں اپنے گھر جاؤں اور انہیں ادب سے کہہ دوں کہ مسلم بن عقیل آپ میرے گھر سے چلے جائے، میں اب آپ کو پناہ نہیں دوں گا، پھر میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ تو ابن زیاد نے کہا، میں اس وقت تک تجھے یہاں سے نہیں ہلنے دوں گا جب تک تم مسلم بن عقیل کو میرے دربار میں پیش نہیں کر دو۔ تو ہانی نے کہا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے مہمان ہیں، میں اس کا میزبان ہوں اور مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کرو، ان کو موت کے منہ میں لے کر آؤ؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب اتنا کہا، ابن زیاد نے اپنے قریب جو گدا تھا وہ اٹھایا، حضرت ہانی کے سر پر مارا اور منہ پر مارا، جس سے سر زخمی ہوا، پھٹ گیا، منہ سے خون نکلا، پورے کپڑے آپ کے خون آلودہ ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے جو ہے بازو میں کیر میں جو تلوار تھی، دشمن نے کھینچنا چاہا تو آپ نے تلوار کھینچی، جیسے ہی تلوار کھینچی تو ابن زیاد نے کہا، ہانی اب تو تیرا خون مجھ پر حلال ہو گیا، تمہیں میرے سامنے تلوار نکالنے کی ہمت نہیں۔ اتنا کہہ کر آپ نے فرمایا، اے جو ہے سپاہیوں، جاؤ ہانی کو قید خانے میں ڈال دو۔ اور یہاں پاک فیلاتی کوفہ میں ہانی کو ابن زیاد نے قتل کر دیا۔ جب ہانی کو قتل کرنے کی بات کوفہ میں پھیلی تو ہانی کے قبیلے کے کچھ معزز لوگ جو ہے آئے اور آ کر سارے گورنر ہاؤس میں چاروں طرف پھیلنے لگے۔ جب قبیلے کے لوگ آنے لگے تو ابن زیاد تھوڑا خوف زدہ ہوا، تو اس نے قبیلے کے سردار کو بلایا، جس کو بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو ہمارے گورنر ہاؤس میں قاضی شورے ہے، تم ان کے ساتھ جاؤ، یا قاضی شورے سے ہی کچھ لوگ۔ اب قاضی شورے جب گئے اور دیکھا انہیں ہانی بروبر ہے، انہیں قتل نہیں کیا، ہانی بن عروہ جو ہے زخمی ہے، قید خانے میں، تو ہانی نے حضرت قاضی شورے سے کہا کہ جا کر قبیلے والوں کو کہو کہ 10 لوگ ہمت کر کے اندر آ جائے، ابن زیاد کا تختہ پلٹ دیا جائے گا، صرف 10 لوگ میرے ساتھ مل جائے۔ قاضی شورے نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا یہ پیغام جا کر تمہارے قبیلے کے والوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ جیسے ہی قاضی شورے باہر نکلنا چاہے تو ابن زیاد نے اپنا سپاہی بھیجا کہ جاؤ قاضی شورے کے ساتھ جاؤ۔ دیکھو قاضی شورے بڑا چڑھا کر کچھ نہیں بولتے نا۔ اب قاضی شورے نے دیکھا کہ میرے ساتھ ابن زیاد کا سپاہی ہے، تو آپ وہ نہیں بول سکے جو ہانی بن عروہ نے آپ کو کہا تھا کہ قوم سے کہنا کہ 10 لوگ اندر آ جائے۔ لہذا قاضی شورے نے بس اتنا کہہ دیا، ہانی سلامت ہے، تھوڑا زخم آیا ہے، وہ قید خانے میں، وہ اس کا قتل نہیں کیا۔ سارے قبیلے کے لوگ تو چلے گئے، لیکن جب مسلم بن عقیل کو پتا چلا کہ ہانی کے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے، مسلم بن عقیل نے سارے کوفہ میں آواز لگائی، 50,000 کا لشکر تیار ہو گیا اور آ کر سارا گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ اب جب گھیر لیا، اب تو ابن زیاد کو پھر خوف ہوا کہ یہ تو 50,000 ہے اور ہم اتنے ہیں، لیکن یہ نبی کے شہزادوں کا گھرانہ ہے۔ مسلم بن عقیل نے کہا، ہمیں پہلے بات نہیں کرنا، اگر بات کر کے صلح ہو سکتی ہے تو بات سے ہی سارے معاملات نپٹا دیے جائے۔ لیکن لوگوں نے کہا، حضور آج ہمارے پاس طاقت ہے، پاور ہے، 50,000 لوگوں کا لشکر ہے، آپ سے اجازت دو، ہم ہلا بول کرتے اور گورنر ہاؤس پر حملہ کرتے۔ مسلم بن عقیل نے کہا، نہیں، ہماری تعلیم یہ ہمیں نہیں سکھاتا، ہمارا مذہب ہمارا دھرم ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا۔ آپ نے خطبہ پڑھا، نصیحت کی، اب یہ ہونا چاہیے تھا، آپ کی یہ نصیحت ہو رہی ہے۔ اور ابن زیاد کو موقع مل گیا، اس نے حکم دیا کہ سارے سرداروں کو جو قید خانے میں ڈالا ہے نا، سب کو گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جاؤ۔ سارے قبیلے کے سردار کو گورنر ہاؤس کی چھت پر لا کر سب کی گردن پر تلوار رکھی اور ابن زیاد نے مجبور کیا۔ سارے سردار یہی بولتے ہیں، اے میرے قبیلے کے لوگ، چلے جاؤ، تم یزید کی مخالفت مت کرو، اگر یزید آ گیا اپنے لشکر کے ساتھ تو تمہارا جو ہے پورا قبیلہ، پورے گھر بار سب کو جو ہے نیست و نابود کر دے گا۔ اگر تم اپنے آپ کی جان بچانا چاہتے ہو سب چلے جاؤ۔ جب سب لوگوں نے یہ سنا، 50,000 کا لشکر تھا، ایک ایک کر کے سب نکل گئے۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 500 لوگ رہ گئے، 500 لوگ تھے۔ مسلم بن عقیل واپس لوٹے، بے وفائی مشہور ہو گئی۔
مسلم بن عقیل مغرب کی نماز کے لیے کوفہ کی مسجد میں پہنچے، مصلی امامت پڑھے، پیچھے 500 لوگ ہیں۔ پہلی رکعت، دوسری رکعت، جب سلام پھیرتے تو کوئی نہیں، تنہا مسلم بن عقیل۔ مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں رات کو یہاں وہاں اپنی جو ہے تفریح کرتے، تلاش کرتے کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن اپنی جان سے زیادہ انہیں اگر فکر تھی تو امام حسین کی فکر تھی کہ میں نے حسین کو تو خط لکھ دیا ہے، حالات خوشگوار ہو چکے ہیں، اب کیا کیا جائے گا۔ امام حسین جو ہے تشریف لائیں گے، ان کے شہزادے ان کے گھر کی مستورات آئے گی، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ جب امام چلے مسلم بن عقیل یہ سوچ رہے، آپ چلے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک عورت اپنے گھر کے اندر میں بیٹھی ہے جس کا نام توبہ بتایا جا رہا ہے۔ مسلم بن عقیل پورے دن کے پیاسے تھے، کہا ماہی پانی کا ایک گلاس ملے گا، تو آپ اندر گئی، پانی کا ایک لوٹا بھر کے آئی۔ مسلم بن عقیل نے پانی پیا اور آپ وہیں بیٹھے تھے پانی پی کر، تو ہے جو اپنا لوٹا واپس رکھ کر پھر آئی گھر کے باہر، تو دیکھتی ہے کہ آپ پھر بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے دعا نے کہا، اے مسافر کون ہو، جاؤ، پانی پینا تھا میں نے تمہیں پلا دیا، کون ہو تم، چلے جاؤ۔ جب پہلی مرتبہ کہا، مسلم بن عقیل کے دماغ میں امام حسین کا ہی خیال ہے۔ جب دوسری مرتبہ پوچھا تو اے مسافر تم کون ہو، امام مسلم بن عقیل کے ذہن میں وہی خیال ہے، میرا بھائی حسین آئے گا، ان کے ساتھ یہ کیا سلوک کریں گے۔ جب دعا نے آپ کا کندھا پکڑ کر تھوڑی حرکت کی، کہا اے مسافر کون ہو، تو آپ نے فرمایا میرا نام مسلم بن عقیل ہے۔ جب دعا اتنا سنتی، کہا وہی مسلم بن عقیل جو امام علی مقام کے چچا زاد بھائی ہے، کہا وہی جس کو کوفہ والوں نے بے وفائی کا جو ہے بے وفائی کا نمونہ بتایا، بے وفائی کا اظہار کیا، کہا ہاں مسلم بن عقیل میں ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو میرے گھر اندر رہ جاؤ۔ ایک اپنے حجرے میں آپ کو سلایا، کھلایا پلایا، جو ہے غسل کروایا، آپ کو پانی کا انتظام کروا دیا، نیا لباس بھی دیا۔ آپ کے دل میں وہی خیال ہے، بس میرا بھائی حسین آئے گا، کیا حالات ہوگے۔ جب توبہ رات کو سوتی، بیٹے کا انتظار کر رہی ہے جس کا بیٹا یاسی تھا، اور ہر طرح کی جو ہے صدارتوں میں جو سب سے بڑھ کر رہتا تھا، جیسے ہی رات کو بیٹا آیا، دیکھا کہ اس کی ماں کبھی دودھ لے کر کبھی پانی کا لے کر لوٹا لے کر اس حجرے میں جاتی ہے۔ ماں سے پوچھا ماں اس حجرے میں کون ہے، تو باہر آ جاتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا کسی کو مت بتانا، مسلم بن عقیل یہاں پر ہے جس کے ساتھ ابن زیاد نے یہ سلوک کیا، آج ہم نے انہیں بنا دی ہے۔ اب جیسے ہی دعا کا بیٹا یہ سنتا ہے، رات جیسے جیسے بیداری میں گزرتا ہے کہ صبح ہو میں جا کر محمد بن اشعث کے بیٹے کو بتا دوں گا۔ یہ محمد بن اشعث یزید کی سپاہی جو ابن زیاد کے سپاہیوں میں سے تھا، محمد بن اشعث کے بیٹے کو جا کر دعا کے بیٹے نے بتا دیا کہ دیکھ ہمارا دوستانہ تعلق ہے اور تیرے والد محمد بن اشعث مسلم بن عقیل کو تلاش کر رہے ہیں، وہ ہمارے گھروں میں چھپے ہیں، میری ماں نے ان کو بنا دی ہے۔ لہذا محمد بن اشعث کا بیٹا جا کر یہ سارا واقعہ ابن زیاد کو سناتا ہے۔ ابن زیاد نے ایک لشکر بھیجا، ابن زیاد نے جب لشکر بھیجا، گھوڑے کی ٹانپیں آئی، مسلم بن عقیل کو پتہ چل گیا کہ اب جو ہے مجھے قید کرنے کے لیے آئے۔ اب مسلم بن عقیل گھر کے اندر تلوار کھینچ لیتے، یہاں تک آپ باہر نکلنا چاہتے، ابن زیاد کا لشکر گھر میں داخل ہو گیا۔ آپ نے ایک ایک کا مقابلہ کیا اور سب کو آپ نے اٹھا کر توبہ کے گھر سے باہر نکالا۔ اب یہاں تک کہ ان لوگوں نے کہا کہ اس طرح بات نہیں بنے گی، انہیں چاروں طرف سے گھیر دیا جائے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ توبہ کے مکان کی چھت پر چڑھ گئے، اوپر سے آپ کو پتھر مار رہے، کوئی آپ کے گولے پہ پھینک رہے، یہاں تک بوکیر نام کا ایک وقت آ کے بڑھا جس نے تلوار کا ایسا وار کیا آپ کا مبلا ہوٹ مبارک زخم جو ہے کٹ کر زمین پر گر جاتا ہے اور دو دانت زخمی ہو کر جو ہے اپنی مسوروں میں اڑے رہے، بس گرنے کے قریب ہے۔ آپ نڈھال ہو گئے۔ آپ نے جب اس طرح کے حالات دیکھے، اس کے باوجود بھی مولا کائنات کے گھرانے کا یہ شیر اپنی ہمت کو نہیں چھوڑتا، اپنی للکار بھی نہیں چھوڑتا، تلوار گھماتے جا رہا ہے اور آپ مقابلہ کرتے جا رہے۔ محمد بن اشعث نے کہا مسلم بن عقیل تمہیں امان ہو، مسلم بن عقیل تمہیں امان ہو، لیکن آپ امن نہیں سنتے، آپ اپنے تلوار چلاتے، یہاں تک کہ جب آپ نڈھال ہو گئے
تو آ کے گھر کی دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ مسلم بن اشعث نے کہا میں نے آپ کو پہلے ہی امان دے دی، جب آپ نے سنا کہ کیا تم مجھے امان دے رہے ہو، کیا تم میرے ساتھ بے وفائی تو نہیں کرو گے، تم میرے ساتھ غداری تو نہیں کرو گے۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ میں امان دے رہا ہوں۔ اب جب گول دائرہ ہو کر جو آپ کو گھیرے ہیں، سب نے آپ کو امان دی، لیکن جس برکت نے آپ کا ہول مبارک رکھا تھا جس کا نام بوکے ہے، وہ امان نہیں دے رہا، وہ دور کھڑا رہ گیا۔ اب آپ کو جو ہے مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کرنے لگا ہے۔ جب مسلم بن عقیل چلتے تو یہی بوکے آگے بڑھ کر مسلم بن عقیل کی تلوار کو لے لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، امان بھی دیتے ہو تلوار بھی چھینتے ہو۔ اب آپ کو کبھی خبر احساس ہو گیا کہ اب دنیا میں بس آخری لمحات ہے، لہذا مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے گورنر ہاؤس کے پاس لایا جاتا ہے۔ آپ کو بار لوگوں کی جان پتا ہے ابن زیاد کو ملنے آئے ہیں، وہیں کھڑا کر دیا اور محمد بن اشعث اور سارے لوگ اندر جاتے ہیں۔ باہر آپ نے کیا دیکھا؟ میں پیاسا ہوں اور پانی کا مٹکا ہے۔ آپ نے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ ایک ابن زیاد کا سپاہی کہتا ہے تمہیں اس میں سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا، تو دوسرے نے کہا دیکھو تو صحیح زخمی حالت میں خون بہ رہا ہے، تھوڑا انسانیت کے ناطے رحم تو کرو۔ لہٰذا آپ کو ٹھنڈے پانی کا کٹورا دیا گیا، جیسے ہی آپ پینا چاہتے ہیں کہ یہاں سے خون کے قطرات پانی میں آتے ہیں، سارا پانی خون آلودہ ہو گیا، آپ نے اسے پھینک دیا۔ پھر کہا دوسرا کٹورا دو۔ جب دوسری مرتبہ پانی دیتے تو پھر جو ہے پینا چاہتے تو پھر خون اتنا دیتا ہے، پورا پانی خون آلودہ ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ آپ نے اس پانی کو پھینک دیا۔ سپاہی کہتے کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ اب یہ آخری کٹورا دیتے ہیں، پینا ہو تو پیو۔ اب جب تیسرا کٹورا دیا تو جو دانت مسوڑوں کے پڑے ہوئے تھے وہ دونوں دانت آپ کے کٹورے میں گرتے۔ پانی پینا آپ کو نصیب نہیں ہوتا، آپ فرماتے ہیں مجھے پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اتنے میں محمد بن اشعث اندر جا کر ابن زیاد کو کہتا ہے میں مسلم بن عقیل کو لایا ہوں اور امان دے کر لایا ہوں۔ ابن زیاد کا تو کون ہے امان دینے والا؟ کس نے کہا تھا مجھے امان دینے کا؟ بات یہ ہوئی تھی کہ انہیں قتل کرنا ہے، گرفتار کرنا ہے، لیکن تو امان دے کر آیا۔ لہٰذا جب ابن زیاد نے کہا کہ مسلم بن عقیل کو اندر کرایا جائے، جیسے مسلم بن عقیل آئے تو ابن زیاد سے کہتے پتا ہے تم مجھے قتل کر دو گے، لیکن میری 3 وصیت ہے، میری 3 وصیت ہے، اس وصیت کو پورا کیا جائے۔ ابن زیاد نے کہا بولو کیا وصیت ہے؟ مسلم بن عقیل نے کہا میں اس طرح الگ اعلان وصیت کرنا نہیں چاہتا۔ آپ نے نظر دوڑائی تو اس کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص کا یہ بیٹا عمرو بن سعد موجود تھا، تو آپ نے سوچا یہ سعد بن ابی وقاص نانا جان کے بھائی ہے، ماموں کے اور لڑکے ہوتے ہیں، تو اس نسبت سے وہ ہماری کچھ رکھے گا کبھی۔ آپ نے کہا عمرو بن سعد کو میرے پاس بھیج جاتا ہے۔ عمرو بن سعد آتا نہیں تو ابن زیاد نے کہا جانا سننے میں کیا ہے، چلا جانا۔ اب ایک طرف مسلم بن عقیل ابن سعد کو لے گئے۔ مسلم بن عقیل یہ چاہتے تھے کہ میری یہ وصیت کسی کو نہ بتائی جائے۔ پہلی وصیت یہ تھی کہ میں نے کوفہ کی سرزمین پر 700 درہم کا قرضہ لیا ہے، میری موت کے بعد 700 درہم کا قرضہ ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ کہ امام حسین کو میں نے خط بھیجا ہے، وہ وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں، کسی کاتب کو کہو خط لکھ کر بھیجو اور امام حسین کو کہو یہیں سے واپس لوٹ جائے۔ اور تیسری وصیت میری یہ ہے کہ جب مجھے قتل کر دیا جائے تو مجھے معلوم ہے کوفیوں کی بے وفائی، میرے لاشے کو ایسے مت چھوڑنا، دفن کر دینا۔ میری 3 وصیت ہے۔ ابن سعد واپس لوٹ، عمرو ابن سعد سے واپس لوٹا تو کلکلا لگا کر کہتا لگا کر ہنستا ہے۔ ابن زیاد سے کہتا ہے سنو ان کی وصیت کیا ہے؟ کہا پہلی وصیت یہ کہ ان کے قرض جو ہے 700 درہم میں ادا کر دیا جائے۔ ابن زیاد نے کہا وہ میں تجھے چھوٹ دیتا ہوں، اگر تیری مرضی ہو تو تو 700 درہم ادا کر دینا۔ بتائیں کہ دوسری وصیت کیا ہے؟ کہا دوسری وصیت یہ ہے کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں، ان کو خط بھیج کر روک دیا جائے، واپس بھیج دیا جائے۔ ابن زیاد نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، اگر حسین ہمارے سامنے آ گئے تو وہی سلوک کیا جائے گا تو آج تمہارا کیا جاتا ہے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے جسد کو، ان کے جسم کو، ان کے لاشے کو زمین میں دفن کر دیا جائے۔ ابن زیاد نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو ہماری مخالف
مخالفت کرتا ہے ہم ان کی لاشوں کو جو ہے ٹان کر رکھتے ہیں، لیکن آخر میں کہا کہ ابن سعد جا وہ بھی میں تجھے دے رہا ہوں، اگر تیری مرضی ہو تو دفن کرنا ورنہ راستے کو اسے چھوڑ کے دینا۔ ابن زیاد نے اتنا کہنے کے بعد کہا اے مسلم بن عقیل تم باغی ہو؟ مسلم بن عقیل نے کہا نعوذ باللہ ہم باغی نہیں ہے۔ تو مسلم بن عقیل نے جب اتنا کہا ابن زیاد نے کہا کیا ضرورت تھی یہاں کوفہ آنے کی؟ حالانکہ لوگ خوشگوار تھے، لوگ خوشگوار تھے، اچھی طرح سے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے تھے، تم نے آ کر حالات کو ناگوار اور نادرست بنایا۔ تو مسلم بن عقیل نے کہا جھوٹے خاموش ہو جا، ہم آئے نہیں، یہ کوفہ والوں نے ہم کو خط لکھ کر بلایا ہے، ہم کو آنے پر مجبور کیا ہے، ان کی بے وفائی کی سب تک گزری تھی، ہمیں اتنا بھروسہ نہیں تھا۔ جب یہ خطبہ ہو رہا ہے یہاں تک کہ ابن زیاد نے کہا معاذ اللہ آپ کے علی بھی جھوٹے ہیں، آپ کے والد عقیل بھی جھوٹے ہیں، امام حسین بھی جھوٹے۔ جب اتنا کہا تو مسلم بن عقیل جلال میں آ گئے، وہ جھوٹے نہیں تو جھوٹا اور تیرا باپ جھوٹا، جس نے تجھے گورنر بنا کر یہاں بھیجا وہ یزید جھوٹا۔ اب اتنا جب کہا مسلم بن عقیل کا یہ جملہ سن کر ابن زیاد آپ کو بولا ہوا اور فرماتا ہے اے مسلم بن اوسجا، اے محمد بن اسعد جا، تو نے اس کو امان دی تھی، جا تو ہی جا کر انہیں قتل کر۔ مسلم بن اسعد رک جاتا ہے، مسلم بن محمد بن اسعد رک جاتا ہے تو مسلم بن عقیل نے کہا دیکھ لے محمد بن اسعد یہ تیری امان کا فائدہ اتنا کہنا تھا، بھوکے پھر آگے بڑھا کہا مجھے اجازت دو، ان کا ہو میں نے کاٹا ہے گردن بھی میں کاٹنا چاہتا ہوں۔ گورنر ہاؤس کی چھت پر ابن زیاد نے اجازت دی، جاؤ کے جا انہیں لے جا اور ان کی گردن مار دے اور اوپر سے نیچے پھینک دینا۔ مسلم بن عقیل کو اوپر لے جایا جا رہا ہے، تاریخ گواہ ہے آپ کی زبان پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اور پھر درود پاک کے نام میں السلام والسلام علیکم کی صدا جاری ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حضور کے جلوے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس پر جو ہے لے جایا گیا اور لے جانے کے بعد آپ کی گردن پر تلوار کا ایسا وار بکیر نے کیا، آپ کی گردن پاک آپ کے دھڑے پاک سے جدا ہو گئی اور گورنر ہاؤس کی چھت سے آپ کے جسد پاک کو نیچے پھینک دیا گیا۔ پھر ابن زیاد نے حکم دیا یہ ایک جو ہے قتل ہوا، یعنی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پہلی قربانی کربلا والوں کی۔ اب جب اتنا ہوا فوراً جو ہے گورنر ہاؤس سے ابن زیاد نے حکم دیا حالی بن عروہ کو بھی لایا جائے، جس نے مسلم بن عقیل کو بنا دی اور میرے سامنے تلوار کھینچی، اسے جا کر کوفہ کے چوراہے پر جا کر قتل کرو اور اسے جا کر اس کی لاش کو ٹانگ دینا تاکہ کوفہ والوں کو پتا چلے یزید کی مخالفت کرنے کا حال کیا ہے۔ اب لوگ اسے لے جا رہے تب جو ہے ہانی کے دروا چلا چلا کر کہتے ہیں کہاں ہے میرے قبیلے والے، کہاں ہے میرے قبیلے والے، ایک لکڑی کا جو ٹکڑا دے دو، ہو سکے تو ایک تلوار دے دو، ہو سکے تو ایک جو ہے خنجر دے دو، اگر یہ بھی نہیں سن سکتا تو اونٹ کی ہڈی دے دو، میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن آج سارے لوگ جس طرح اونٹ چوہا اپنے بیل میں گھس جاتا ہے، سارے لوگ یزید کے خوف سے سارے کفیوں میں جو ہے اپنے آپ کو گھر میں بند کر دیا گیا ہے۔ جو ہے علی بن عروہ کو بھی گردن مار دی، آپ کو بھی شہید کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح کربلا والوں کی دونوں قربانیاں پہلی بار پیش ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں اور تاریخ یہ کہہ رہی ہے اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، زندہ ہوتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہوتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اس طرح جو ہے قربانیاں پیش ہوئی۔ تو انشاءاللہ کل کی ملاقات میں مسلم بن عقیل کے شہزادوں کی شہادت اور امام علی مقام کی مکہ سے کربلا کی روانگی اور پڑاؤ پڑاؤ پر جو آپ کی ملاقاتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ملاقات کو قائم اور دائم فرمائے۔ جو بھی ذکر اذکار کیا گیا کسی کی طرف کی کچھ غلطیاں بولنے اور سننے میں ہو، اللہ تعالیٰ نبی کی بات کے صدقے سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔